کبھی کبھی کچھ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیتی ہیں۔ پاکستان کے ایک مقدس مقام پر دو ہندوستانی زائرین سے ایک ایسی ہی گفتگو ہوئی، ایک ایسی بات چیت جو سرحد کے دونوں طرف موجود عقیدے، خوف اور میڈیا کے بنائے ہوئے بیانوں پر گہرے سوال اٹھاتی ہے۔ آئیے اس ملاقات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ یہ جگہ ہے گردوارہ جنم استھان، سکھ مذہب کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک۔ سوچیں ذرا، یہاں کے پرسکون ماحول میں ایک ایسی گفتگو شروع ہوئی جو سرحدوں کے پار پھیلے شور سے بالکل ہی مختلف تھی۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے جملے سے۔ فرق تو کچھ بھی نہیں ہے، بس وشواس، یعنی اصل چیز فرق نہیں بلکہ یقین ہے۔ اور یہی ایک جملہ اس پوری بات چیت کی بنیاد بن گیا، جو ہمیں عقیدے اور حقیقت کے درمیان کے تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ ہیں پوجا اور روینہ، جڑواں بہنیں جو ہندوستان سے اپنے خاندان کے ساتھ ایک مذہبی سفر پر پاکستان آئی ہیں۔ اور یہ کوئی عام سیاح نہیں ہے، دونوں میڈیکل کی طالبات ہیں، یعنی ان کا تعلیم یافتہ پس منظر ان کی باتوں کو اور بھی زیادہ وزن دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی ایک آدھ دن کا ٹرپ نہیں تھا، ان کا سفر کافی وسیع تھا۔ وہ پنجہ صاحب بھی گئیں، کرتارپور بھی، اور سچا سودا بھی، یعنی انہوں نے پاکستان میں کئی مقدس مقامات کی زیارت کی۔ یہ محض چھٹی نہیں تھی، بلکہ اپنے عقیدے سے جڑنے کا ایک گہرا سفر تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جب بھی پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے، کچھ سوال ایسے ہیں جو ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو گفتگو ایک ایسے ہی موضوع کی طرف مڑ گئی جو اکثر میڈیا کی زینت بنا رہتا ہے۔ ان سے براہ راست پوچھا گیا، کیا پاکستان میں اقلیتیں واقعی خود کو محفوظ محسوس کرتی ہیں؟ اور یہاں ہمیں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف میڈیا کا بنایا ہوا خوف کا ماحول ہے، اور دوسری طرف ان کا اپنا ذاتی تجربہ۔ ان کا جواب حیران کن حد تک صاف تھا، کوئی ڈر نہیں، یہ اپنے آپ پر منحصر ہے۔ یہ ان کی اپنی حقیقت تھی جو میڈیا کی کہانی سے بالکل مختلف تھی۔ لیکن بات صرف حفاظت تک ہی نہیں رکی۔ اس کے بعد ایک ایسا موضوع چھیڑا گیا جو شاید اس سے بھی زیادہ حساس ہے، ایک ایسا بیانیہ جو دونوں ممالک کے درمیان اکثر تنازع کی وجہ بنتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جبرن تبدیلی مذہب کے بیانے کی۔ ایک ایسا الزام جو اکثر سنائی دیتا ہے کہ پاکستان میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروا کر مسلمان مردوں سے شادی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو اس بیانے پر ان دو بہنوں کا کیا کہنا تھا؟ اب اس سوال پر آپ ایک خاص قسم کے جواب کی توقع کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ لیکن ان کا جواب وہ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے کہا، وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں، پہلے یا بعد میں وہ کیا کرتی ہوں گی۔ ان کے نزدیک یہ زبردستی کا نہیں بلکہ ذاتی انتخاب کا معاملہ ہے، جو میڈیا کی کہانی کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ان کی سوچ کا ایک بڑا اصول سمجھ میں آتا ہے۔ ان کے لیے مسئلہ مذہب کا ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے ذاتی ذمہ داری کا۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو اس ایک تنازع سے کہیں آگے کی بات کرتا ہے۔ یہ ہر فرد کے اپنے فیصلوں اور خود پر اختیار کے بارے میں ہے۔ بلکہ انہوں نے تو ایک طرح کا فریم ورک ہی دے دیا، ذاتی اختیار کا ایک 3 قدموں کا فارمولا۔ ان کے مطابق 3 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ پہلا، خود پر کنٹرول رکھنا، دوسرا، اپنے آپ پر پختہ یقین، اور تیسرا، اپنے والدین کا اعتماد جیتنا۔ یہ صرف مشورہ نہیں بلکہ ان کے نزدیک ایک کامیاب زندگی کا نقشہ ہے۔ اور اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے انہوں نے جو کہا وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی صرف ڈر کر سوچتا رہے گا تو وہ گھر بیٹھا رہ جائے گا اور کچھ نہیں کر پائے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے خود پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک رائے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ اچھا، یہ سب تو ان کی رائے تھی، لیکن پھر ان سے ایک سیدھا سوال پوچھا گیا کہ وہ ذاتی طور پر ایسے کتنے لوگوں کو جانتی ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہو، اور جواب تھا 0، ایک بھی نہیں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ان کا پورا نقطہ نظر سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ اپنی کمیونٹی کے حقیقی تجربات پر مبنی ہے۔ تو یہ پوری گفتگو ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ہم اپنی دنیا کو کس کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم میڈیا کی بنائی ہوئی کہانی پر یقین کرتے ہیں، یا اس فرد کی آواز پر جس نے حقیقت کا خود تجربہ کیا ہے؟ اس کا جواب شاید ہمارے اپنے وشواس یعنی یقین پر ہی منحصر ہے۔